صلوات پڑھیے گا۔ محمد و آل محمد۔ یہ پچھلے جوانوں سے گزارش ہے کہ مہربانی فرمائیں گھروں سے آپ چل کے آگے، پچھلوں کو آگے بلانا یہ قدیر کی سنت ہے۔ بابا خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر سات وفی کل سات ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ورزقات توغن و تمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفی صدر الحسین علیہ السلام مظہور الحجت القائم علیہ السلام۔ باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ آواز کون دیجیے گا؟ صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے، مل کے باجماعت صلوات کی تلاوت فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والماثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الہیہ، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، صاحب اللوح، صاحب قلم، صاحب ذوالفقار، صاحب رجع، صاحب امامت الصحاب، ولی اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، قوت اللہ، قدرت اللہ، اسم اللہ، برہان اللہ، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ۔ درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد پر۔ سامعین گرام القدر، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کی آل محمد تعریف کرتے ہیں۔ درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک کو تھوڑی سی دیکھنا، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنا پڑھا جائے اللہ کے پاک کلام سے پڑھا جائے، لیکن آپ نے بیدار ہو کے سننا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ نے انبیاء کو زمین پہ بھیجا، انہیں کتاب دی، حکم دیا، پھر نبوت دی۔ پہلے جملے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں اور یہاں سے کیسے پیغام معرفت لے کے اٹھتے۔ ہم نے انبیاء کو زمین پہ بھیجا، کتاب دی، حکم دیا، پھر نبوت دی۔ اللہ نے فوری نبی نہیں بنایا، فوری رسول نہیں بنایا۔ اللہ نے پہلے دو کمال دی۔ کون سے دو کمال دیے؟ پیغام تو پہنچ رہے ہیں۔ کون سے دو کمال دیے؟ کتاب دی، حکم دیا، پھر نبوت دی۔ یعنی اللہ نے پہلے صاحب علم بنایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آدم صفی اللہ نبی ہے، صحابیوں کے باپ ہے، وہابیوں کے باپ ہے، نبیوں کے باپ ہے، رسولوں کے باپ ہے، پہلے خلیفہ ہیں، انہیں مان لینا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ نوح نجی اللہ نبی ہے۔ صاحب معجزات نبی ہے، اسے مان لے۔ موسیٰ کلیم اللہ نبی ہے، اس کو مان لے۔ عیسیٰ روح اللہ نبی ہے، اس کو مان لے۔ اللہ نے پہلے دو کمال دی۔ کون سے دو کمال دیے؟ میری طرف دیکھیے، لائٹ گئی ہے لیکن ولایت والی لائٹ نہیں جانی چاہیے۔
कलीमुल्लाह नबी है इसको मान लेना, मूसा कलीमुल्लाह इसको मान लेना। जाकिर साहब ने पढ़ लिया। सलवार पढ़िए। अच्छा मैं कहा कितने होगा साहब थोड़ी यार आवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आदम सफीउल्लाह नबी है इसको मान लेना, नूह नजीउल्लाह नबी है इसको मान लेना, इब्राहीम खलीलुल्लाह नबी है इसको मान लेना, मूसा कलीमुल्लाह नबी है इसको मान लेना, ईसा रूहुल्लाह नबी है इसको मान लेना। अल्लाह ने पहले दो कमाल दिए शाह साहब, कौन से दो कमाल दिए? मैंने आगाज कर दिया, किताब दी, हुक्म दिया, फिर नबूवत दी। यानी अल्लाह ने पहले साहिब इल्म बनाया, फिर मुख्तार बनाया, फिर नबी बनाया। अल्लाह बताना क्या चाहता है, कुरान समझाना क्या चाहता है कि अल्लाह कभी भी किसी जाहिल को नबी नहीं बनाता। अल्लाह कभी भी किसी जाहिल को नहीं बनाता। मैं ऐसे गुफ्तगू करके जाऊंगा, आसमान से नूर उतरेगा, आपके कल में ठहर जाएगा। मैं अक्सर मजालिस में कहा करता हूँ, किसी जगह पे तादाद मय्यार नहीं, क्योंकि गदीर में 1.25 लाख थे, अक्सर गदीर भूल गए। गदीर में 1.25 लाख थे, अक्सर गदीर भूल गए। लेकिन करबला में तादाद 72 थी, आज भी हर किसी को याद है। खुदा की कसम, हुसैन ने करबला के मैदान में तादाद के मय्यार को खत्म कर दिया। वहां 9 लाख थे, यहाँ 72 थे। हुसैन ने तादाद के मय्यार को खत्म कर दिया। ये जुमला नहीं, मज़हब शिया है, यहाँ से पैगाम मारिफत ले जाइए। खुदा की कसम, हुसैन ने 1 को 72 नहीं किया, बल्कि 72 को 1 कर दिया। यहाँ पे हबीब है, वहीं पे जोन है। पहले जहाँ से आगाज किया, अल्लाह ने सबसे पहले साहिब इल्म बनाया, फिर मुख्तार बनाया, फिर नबी बनाया। अल्लाह बताना क्या चाहता, कुरान समझाना क्या चाहता। अल्लाह कभी भी किसी जाहिल को नबी नहीं बनाता। अब मिंबर हुसैनियत से पैगाम ले जाइएगा। अब नबी कौन बनेगा? कि जिसके पास इल्म होगा, कि जिसके पास ताकत होगी। अब पूरी कायनात एड़ी चोटी का जोर लगा के बता, वासी नहीं लेनी, वो भी सामने बह गए। कोई एड़ी चोटी का जोर लगा के बता कि आदम के पास कितना इल्म था, आदम के पास कितनी ताकत थी, जनाब नूह के पास कितना इल्म था, जनाब नूह के पास कितनी ताकत थी, जनाब इब्राहीम के पास कितना इल्म था, जनाब इब्राहीम के पास कितनी ताकत। हालांकि हमने इन नबियों की तादाद को मानना है, इनकी शरीयत पे नहीं चलना, इनके हुक्म पे नहीं चलना। हमारा सिलसिला शुरू होता है मुस्तफा पर, और मुस्तफा के बाद सवाल ये पैदा होता है, मुस्तफा के बाद रहबर किसे माने, हादी किसे माने, पेशवा किसे माने। कुरान ने तो बता दिया, रहबर वो बनेगा, हादी वो बनेगा, पेशवा वो बनेगा जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास ताकत होगी। लोगों ने पता नहीं किसे किसे हादी बनाया, पता नहीं किसे किसे रहबर बनाया, पता नहीं किसे किसे पेशवा बनाया। हमने अली को हादी माना, अली को रहबर माना, अली को पेशवा माना। जिसके पास इल्म भी था, जिसके पास ताकत भी थी। अली का इल्म ऐसा कि 13 रजब को काबे में आए, 16 रजब को मुस्तफा ने हाथों पे उठाया कि या रसूल अल्लाह, तो राय सुनो, ज़बूर सुनो, इंजील सुनो, कुरान सुनो। तो पता चला अली से बड़ा आलिम कोई नहीं। झूले में कल्ला अस्तर को चीर के बताया, अली से बड़ा ताकतवर कोई और है कि नहीं? अली से बड़ा ताकतवर कोई। अली का इल्म ऐसा कि मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। और इल्म कहाँ से निकला? बात तो समझ आ रही है? इल्म कहाँ से निकला? अलम के नीचे जेर लगा दी जाए तो इल्म बनता है। जुमला तो मैं कह गया, मैं तारीखी जुमला हदिया करने लगा। अलम के नीचे जेर लगा दी जाए तो इल्म बनता है। जमाने वालों, अगर इल्म लेना है तो अलम के साए में आओ।
علی کا علم ایسا کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابو، اور علی کی طاقت ایسی کہ اللہ نے فرمایا شاہ مردہ، تائید تو کرو نا میری بات، شاہ مردہ شیر عزت، میں سامنے کی بات کرنے کا تھی، یہاں سے پیغام لے جائیے گا، شاہ مردہ شیر عزت، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اچھا کہنے والا کون تھا؟ جتنے بیدار بیٹھے جو کتابیں پڑھتے، کہنے والا کون تھا؟ جبرائیل تھا۔ چلے پھر جملہ شاہ صاحب ہدیہ کرتا ہوں، جیسے اللہ اپنی وحدت میں لا شریک ہے، ویسے علی اپنی شجاعت میں لا شریک ہے۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، علی اپنی شجاعت میں لا شریک، نہ دوسرا اللہ ہے نہ دوسرا علی ہے۔ کہنے والا کون تھا؟ جبرائیل تھا۔ اچھا جبرائیل نے نعرہ باواز بلند کیوں لگایا میدان احد میں؟ کیونکہ فرشتوں کو غیر معصوم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے جبرائیل نے نعرہ باواز بلند لگایا۔ پیغام لے جائیے گا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، جبرائیل تو 6666 آیتیں لے کے آیا، نبی کو کان میں سنا کے چلا گیا، الحمد لے کے آیا، نبی کو کان میں سنا کے چلا گیا، طٰہٰ لے کے آیا، نبی کو کان میں سنا کے چلا گیا، مدثر لے کے آیا، نبی کو کان میں سنا کے چلا گیا، مزمل لے کے آیا، نبی کو کان میں سنا کے چلا گیا، سورہ لقمان لے کے آیا، نبی کو کان میں سنا کے چلا گیا، سورہ حج لے کے آیا، نبی کو کان میں سنا کے چلا گیا، سورہ یوسف لے کے آیا، نبی کو کان میں سنا کے چلا گیا، سورہ مومن لے کے آیا، نبی کو کان میں سنا کے چلا گیا، سورہ مومنون لے کے آیا، نبی کو کان میں سنا کے چلا گیا، سورہ ابراہیم لے کے آیا، نبی کو کان میں سنا کے چلا گیا۔ میں کہتا ہوں لوگوں، ضد کی حد ہو گئی، ضد کی حد ہو گئی۔ جس قرآن کو جبرائیل نبی کے کان میں سنا کے چلا گیا، اسے بلند آواز میں پڑھتے ہو۔ جس علی کا نعرہ بلند آواز میں لگایا، اسے چھپانے کی کوشش 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 ہونا چھیڑی جہاں کا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ کا ولی بھی بے مثال، اللہ کی تلوار بھی بے مثال۔ کہنے والا کون تھا؟ جبرائیل۔ باواز بلند کیوں کہا؟ پھر جملہ ہدیہ کرتا ہوں، آپ ساؤنڈ والے کو نہ دیکھیں، میں آپ کے لیے آیا ہوں، مجھے دیکھیں۔ کہنے والا کون تھا؟ جبرائیل۔ اچھا شاہ صاحب جبرائیل نے نعرہ مکان میں چھپ کے نہیں لگایا، چھت پہ نہیں لگایا، جبرائیل نے نعرہ کہاں پہ لگایا؟ میں نے یہاں پہ اشرا پڑھا ہے، جتنے سننے والے بیٹھے شاہ صاحب بیٹھے، مالک سلامت رکھے، اس گھر کو آباد رکھے، محمد علی کی مالک زندگی دراز فرمائے، نسلوں میں عزاداری کا سلسلہ قائم و دائم فرمائے، ان کے بزرگوں کے مالک درجات بلند فرمائے۔ اور ہے کہ نہیں؟ یہ مجالس عزاداری عام عزاداری نہیں، کامل الزیارات اٹھا کے دیکھیے گا، اس میں صادق آل محمد کا فرمان ہے، اگر خداوند قدوس کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا، اس کے دل میں غم حسین ڈال دیتا ہے۔ یہ عزاداری نصرت امام ہے۔ اچھا وہیں پہ آئے، جبرائیل نے کہاں پہ نعرہ لگایا؟ مکان میں چھپ کے نہیں لگایا، چھت پہ نہیں لگایا، بیدار مجمع بیٹھا، کہاں پہ لگایا؟ کھلے میدان میں نعرہ لگایا، اور علی کی عظمتوں کو سلام کیا، اور زمانے والوں کو سمجھا دیا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی لا فتح ہے، جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ لاپتہ ہے۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ کا ولی بھی بے مثال، اللہ کی تلوار بھی بے مثال۔ چلے قرآن کی کچہری میں چلتے، پہلا اعلان ہوا سورہ بقرہ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، میں آنے والے زمانے میں ایک ہادی بنانے والا ہوں، ایک رہبر بنانے والا ہوں، ایک پیشوا
بنانے والوں جسے میں مصطفیٰ قرار دوں گا۔ میرے عبادت گزار فرشتوں سنو، جب اسے میں بالکل ٹھیک ٹھاک بنا لوں، جس میں کوئی کمی نہ رہے، جس میں کوئی خامی نہ رہے، جس میں کوئی دھبا نہ رہے۔ اتنی بڑی قرآن کی آیت پڑھ کے ابھی تک لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ رہبر جب بھی بنے گا، ہادی جب بھی بنے گا، پیشوا جب بھی بنے گا، بے عیب لوگ بنیں گے، عیب دار ہادی نہیں ہوا کرتا۔ جب اسے میں بالکل ٹھیک ٹھاک بنا لوں جس میں کوئی کمی نہ رہے، آگے قرآن کا ارشاد فرماتا، جب اس میں روح پھونک دوں، پیغام پہنچ رہا ہے، روح پھونک دوں، میرے ملائکہ فوری سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ نے شاہ صاحب بات کو مشروط کیا، آدم کو سجدہ تب ہوگا، آدم مسجود ملائکہ قرار تب پائیں گے، آدم کو فرشتے سجدہ تب کریں گے جب آدم کے پتلے میں روح آئے گی۔ اللہ نے دو مرکز بنائے سجدے کے، میں سامنے کی بات کرنے لگا، ایک ذاتی آدم فرشتوں کے سجدے کے لیے، ایک خانہ کعبہ لوگوں کے سجدے سے۔ میں اپنی تقریر سے جملہ لے کے ہدیہ کرتا ہوں، اے ابراہیم میرا گھر بنا دو، وَإِذْ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ کوئی روایت نہیں، پریشان ہو جائے۔ اے ابراہیم میرا گھر بنا دو تاکہ رکوع کرنے والے رکوع کریں، قیام کرنے والے قیام کریں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں۔ تاریخ پڑھنے والے جانتے ہوں گے 5000 سال تک کعبہ بنا رہا، نہ رکوع ہوا، نہ سجدہ ہوا، نہ قیام ہوا، نہ صلاۃ ہوئی، نہ نماز ہوئی۔ بنا کس کے لیے تھا؟ سجدے کے لیے بنا تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر کعبہ ایسا ہی رہے گا میں سجدہ نہیں کرواؤں گا۔ قرآن میں سیرت لکھ چکا، قانون لکھ چکا، خالی مکان کو سجدہ نہیں ہوگا، خالی جسم کو سجدہ نہیں ہوگا۔ آدم کا پتلا برسوں برس پڑا رہا کہ تان ٹھوکرے مار مار کے گزرتا رہا، میں نے سجدہ نہیں کروایا۔ پروردگار وہ بھی سجدے کے لیے بنا، یہ بھی سجدے کے لیے بنا، آدم بھی سجدے کے لیے بنا، خانہ کعبہ بھی سجدے کے لیے بنا، دونوں ایک جیسے۔ جب تک روح نہ آ جائے تب تک سجدہ نہیں ہوتا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار یہ بتا دے روح ہے کیا؟ تو آواز قدرت آئے گی۔ جب آدم کے پتلے میں روح آئی فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ادھر 13 رجب کو کعبے میں علی آیا، ادھر 13 رجب کو کعبے میں علی آیا تو انسانوں نے سجدہ کیا۔ علی کی آمد سجدے کی جگہ ہے۔ چلے پھر جملہ دیا کرتا، اے ابراہیم میرا گھر بنا دو۔ بھائی جان اللہ کو بھی گھر کی ضرورت ہے۔ میں اپنی تقریر سے جملے لے کے پڑھتا ہوں، جہاں سے پیغام لے جائیے گا۔ اللہ کو گھر کی ضرورت ہے، خود لا مکان ہے، اسے مکان کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کے بارے میں 2-4 لفظ مجھے بھی آتے۔ دار گھر کو کہتے، منزل گھر کو کہتے، قصر گھر کو کہتے۔ اللہ نے سارے نام چھوڑ دیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے بیت کی تطہیر کر دو۔ اب میں جملہ کہنے لگا، ممبر حسینیت کی قسم محمد علی شاہ، بیت اس گھر کو کہتے جس میں گھر کا مالک کم از کم 1 رات گزارے۔ یعنی تائید کرو میری بات، اللہ رہنے وہنے سے بے نیاز، اللہ ممبر پہ نہیں آتا، اللہ مسجد میں نہیں آتا، اللہ بارگاہ میں نہیں آتا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے میرے گھر کے مالک کون لوگ۔ 13 رجب 30 عام الفیل کو امامت کی ماں گھر سے چلی، کعبے کے قریب آئی، دیوار نے در بن کے استقبال کیا۔ فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئی، ایک دن نہیں بلکہ 3 دن کعبے میں رہی۔ اللہ سے مخاطب ہو کے فرمایا پروردگار تیرے گھر کی شرط تھی گھر کا مالک کم از کم 1 رات گزارے۔ میرے مالک ہونے کی پہلی دلیل سنیے گا، میں پرانے دروازے سے نہیں آئی، میں نے دیوار میں در بنوایا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا۔ بی بی پرانے دروازے سے آ جاتی، دیوار میں در کیوں بنوایا؟ تو پتہ کیا جواب آنا تھا؟ پرانے دروازے سے ابو سفیان بھی آتا تھا، ابو جہل بھی آتا تھا، عتبہ بھی آتا تھا، عتیبہ بھی آتا تھا، کافر بھی آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے۔ میں ہوں امامت کی ماں، زمانے والوں کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ امت کا راستہ اور ہوتا ہے، امامت کا راستہ اور
کا راستہ اور ہوتا، بڑا بیدار مجمع، امامت کا راستہ اور ہوتا، اے ابراہیم میرا گھر بنا دو۔ جب آیت تطہیر پڑھی جاتی ہے، پیغام لے جائیے، آیت تطہیر پڑھی جاتی ہے، میں اکثر ممبروں پہ کارتا ہوں، اجڑے ہوئے بازار میں بندہ سبزی نہیں بیچتا، میں جملے ہدیہ کر رہا ہوں، پیغام لے جائیے گا یہاں سے، میرے گھر کی تطہیر کر دو۔ جب آیت تطہیر پڑھی جاتی لوگ بڑے پریشانی کا شکار ہوتے کہ اللہ ارادہ کرتا، کیا ارادہ کرتا؟ اہل بیت آپ سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھتے، یعنی پہلے نجاست کا تصور، پھر طہارت کا۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا رومال صاف کر، انہوں نے پانی سے دھو دیا، یعنی جو نجاست تھی پانی سے دور ہو گئی۔ ہم نے کیا سمجھا، میں گفتگو کرنے لگا قیمتی، ہم نے کیا سمجھا کہ طہارتوں سے نجاستوں کو دور کرنا تطہیر کہلاتا۔ اللہ نے کمال کر دیا، ایک آیت کو رکھا دوسرے سورے میں، ایک آیت کو رکھا 33ویں سورے میں، دوسرے سورے میں بیت کی تطہیر کا تذکرہ کیا، 33ویں سورے میں اہل بیت کی تطہیر کا تذکرہ کیا، اور زمانے والوں کو سمجھا دیا پہلے بیت کو سمجھ لو تاکہ تمہیں اہل بیت کے مرتبے کا پتہ لگ جائے۔ کیا ابراہیم نے کیا کیا؟ مجمع بول کے بتائے، کنواں کھودا، کعبے کے اوپر پانی ڈالا، نجاستوں کو ہٹایا۔ اب قرآن کہتا ہے باپ اور بیٹا، آپ اس جملے کے استقبال میں اٹھ کے بھی کھڑے ہو جائیں، پھر بھی حق کے سماعت ادا نہ ہوگا۔ کیا کیا؟ کنواں کھودا، کعبے کے اوپر پانی ڈالا، نجاستوں کو ہٹایا، جتنے جوان بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے باپ اور بیٹا ایک دوسرا کام کرنے لگے۔ بیٹا اسماعیل وہ بکھرے ہوئے پتھر جو منام میں پڑے تھے، عرفات میں پڑے تھے، اٹھا کے لاتا رہا، باپ ایک پہ ایک رکھتا رہا۔ اس عمل کو تعویل کہلاؤ گے، تطہیر کہلاؤ گے، کیا کہلاؤ گے؟ تعویل کہلاؤ گے، تطہیر کر سلامت رہے۔ اللہ نے فرمایا تو میرے گھر کی تطہیر کر دو، آپ تعویل کرنے لگے تو آواز ابراہیم آئے گی، مشیت کے جاننے والے ہم پہ تم، آیت ہم پہ آئی کہ تم پہ آئی، ہمارے عمل کو دیکھتے جاؤ، تطہیر کو سمجھتے جاؤ، یعنی بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا تطہیر کہلاتا ہے۔ بیٹا اسماعیل وہ بکھرے ہوئے پتھر جو منام میں پڑے تھے، عرفات میں پڑے تھے، باپ اٹھا کے لاتا رہا، ایک پہ ایک رکھتے رہے، باپ اور بیٹے، یہ تطہیر بیت ہو گئے۔ محمد کے نور کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، فاطمہ نے چادر میں اکٹھے کر دیے، یہ تطہیر اہل بیت سلامت رہیں، یہ تطہیر اہل بیت ہوگی۔ پیغام تو پہنچو، اے ابراہیم میرے گھر کی تطہیر کر دو، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی انبیاء میں سے قریب آ گیا۔ اللہ نے کسی بھی نبی کی نسل کو اہل بیت نہیں بنایا۔ دلیل دے کے جاؤں گا، آدم کی نسل آدمی کہلائے گی، اہل بیت نہیں۔ ابراہیم کی نسل آل ابراہیم کہلائے گی، اہل بیت نہیں۔ اکیلی بی بی ہے فاطمہ بنت اسد کہ جس کا بیٹا اہل بیت، یعنی تائید کرو کہ جس کی بہو اہل بیت، کہ جس کے پوتے اہل بیت۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار تو نے آدم کی نسل کو اہل بیت کیوں نہیں بنایا؟ پروردگار تو نے نوح کی نسل کو اہل بیت کیوں نہیں بنایا؟ پروردگار تو نے ابراہیم کی نسل کو اہل بیت کیوں نہیں بنایا؟ آواز قدرت آئے گی، ان نبیوں میں سے جملے کی نزاکت، کیفیت اور معرفت دیکھیے گا، آل محمد کی عظمتوں کو سلام کیجیے گا۔ آواز آئے گی، ان نبیوں میں سے کسی بھی نبی نے میرے گھر کو بیت نہیں بنایا۔ آدم آئے، میرے گھر کو بیت نہیں بنایا، موسیٰ آئے، میرے گھر کو بیت نہیں بنایا۔ اکیلی بی بی ہے فاطمہ بنت اسد کہ جس نے میرے گھر کو بیت بنایا، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اے بی بی، اے بی بی، تو نے میرے گھر کو بیت بنایا، میں نے تیرے گھر والوں کو اہل بیت بنا میں نے تیرے گھر والوں کو
سلامت رہے. میں نے تیرے گھر والوں کو اہل بیت بنا دی. اب خلافت کا معاملہ عبادت سے وابستہ نہیں، دلیل دے چکا ہوں، علم اور طاقت سے وابستہ. اسی لیے محمد مصطفیٰ کے علم کے وارث مولا علی تھے. میں اکثر ممبروں پہ کہا کرتا ہوں ان کی سواریوں کے پاس علم ہے. عشرے میں نے یہاں جملہ ہدیہ کیا تھا، ان کی سواری عام سواریاں نہیں. یہ جو سواری آئے گی یہ اس کی شبیہ ہے، یہ بھی ناقت اللہ ہے. نہیں آپ پریشان ہو. ان کے پاس علم. دلیل دیتا ہوں، حضرت عباس کی سواری کی عمر 120 سال تھی. ایسے سنے کہ نہیں پڑھو. حضرت عباس کی سواری کی عمر 120 سال تھی. علی اکبر کی سواری کی عمر 130 سال تھی. اور محمد کی سواریوں کی عمر 90 سال تھی. اچھا یہ مجمع بول کے بتائیں جتنے پریشان ہو گئے کہ عام گھوڑوں کی کتنی عمریں ہوتی ہیں. بیدار بیٹھے ہیں آپ. سلامت 30 35 40 سال. اب میں جملہ کہنے لگوں، آپ نے دیکھ کس معیار پہ مجمع سنتے ہیں. پیغام معرفت لے جائیے گا. خدا کی قسم آل محمد کی سواریاں یہ گھوڑوں جیسے دکھتے تھے مگر گھوڑے تھے نہیں. یا علی ترچانے والوں کے خیر پیغام تو پہنچ گیا. اسی ایک جملے پہ مجلس ہو جائے گی. یہ گھوڑوں جیسے دکھتے تھے. تاریخ میں لکھا گیا ایک سنی عالم دین تعلیم مصری، اس سے کسی نے پوچھا حضرت عباس کی سواری کیسی تھی. حضرت عباس کی سواری. اب اس نے لکھا جملہ کہنے لگا کہ بنی ہاشم کے چاند کا گھوڑا، بنی ہاشم کے چاند کے گھوڑا گھوڑوں کا چاند تھا. تائید تو کرو میری بات. بنی ہاشم کے چاند کا گھوڑا گھوڑوں کا چاند تھا. اس سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے لشکر یزید کے گھوڑے کیسے تھے. اور جملے کی نزاکت دیکھیے گا. اس نے لکھا ابن زیاد کا گھوڑا گھوڑوں کا ابن زیاد تھا. شمر کا گھوڑا گھوڑوں کا شمر تھا. آگے اس نے دلیل دے کے قلم توڑ لیا. اس نے کہا اگر یہ گھوڑے ایسے نہ ہوتے پھر حسین کے بدن پہ قدم کیوں رکھتے ہیں. ان کا سواریوں نے احترام کیا. یہ عام سواریاں نہیں تھی. سیدان نے چادر تطہیر میں جو کھلایا. چلے پھر جملہ دیا کرتو آل محمد کی سواریاں اشرف المخلوقات میں شفا بانٹتی ہیں. مانگ کے تو دیکھو یہاں پہ نیتیں دیکھی جاتی. بدنیت بندے کو رسول کے دربار سے بھی کچھ نہیں ملتا. پیغام لے جائیے گا. خلافت کا معاملہ عبادت سے وابستہ نہیں. اور میرے دادا محترم نعیم الملت قبلہ غلام حسین نعیمی شہید کہ جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ مذہب اہل بیت کی طرف آگے صاحب نعیم الابرار والے ان کا جملہ ہے. ان کی سواریوں کے پاس علم تھا. دلیل دیتا جیسے محمد مصطفیٰ مکے سے مدینے جانے لگے لوگ کہنے لگے آج کائنات کی رحمت ہمارے گھر میں آئے گی. آج کائنات کی رحمت ہمارے گھر میں آئے گی. سید الانبیاء ہمارے گھر میں آئیں گے. سید الانبیاء ہمارے گھر میں آئیں گے. انا آتیناک الکوثر بشیرا و نذیرا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفینا من عبادنا جاہدوا فی سبیلہ اولا ہول نوریان بن نبی ہمارے گھر میں آئیں گے. خاتم النبیین ہمارے گھر میں آئیں گے. نبی نے فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں بلکہ میری سواری کرے گی. نبی نے اپنے ناکا کی مہار چھوڑ دی. تاریخ کہتی ہے نبی کا ناکا ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ پہنچا اور محمد مصطفیٰ کو ان پڑھ کہنے والے جاہلوں کی اولادوں محمد مصطفیٰ جس سواری پہ بیٹھتے تھے اس سواری کے پاس بھی علم تھا. اور جو محمد مصطفیٰ کے دوش پہ سوار
جو محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے ان کے پاس کتنا علم ہوگا؟ خلافت کا معاملہ اور ہے کہ نہیں؟ عبادت سے وابستہ نہیں، علم اور طاقت سے وابستہ۔ محمد مصطفیٰ کے علم کے وارث مولا علی تھے، اور تاریخ میں لکھا گیا محمد مصطفیٰ عالم نے ممبر سے پڑھا، میرے دادا محترم پڑھا کرتے تھے، رسول خدا جس سینے پہ بیٹھتے تھے وہ کون سا زینہ تھا؟ نہیں آپ پریشان ہو گئے، چوتھا زینہ تھا سب سے بلند، اس سے بلند اللہ نے بنایا ہی نہیں، سب سے بلند زینے پہ بیٹھتے۔ پہلی خلافت کا دور آیا، اب پریشان ہو گئے، نہیں سنو میں خطاب فرما، پہلی خلافت کا دور آیا، وہ تیسرے زینے پہ بیٹھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ تیسرے زینے پہ کیوں بیٹھے؟ کہا چوتھے پہ محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے، احتراماً تیسرے زینے پہ بیٹھے۔ دوسرے خلیفہ کا دور آیا، وہ دوسرے زینے پہ بیٹھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ دوسرے زینے پہ کیوں بیٹھے؟ کہا چوتھے پہ محمد مصطفیٰ بیٹھتے، تیسرے پہ پہلے خلیفہ بیٹھتے، اس لیے دوسرے زینے پہ بیٹھے احترام کی وجہ سے۔ اس کی خلافت کا دور ختم ہوا، تیسرے خلیفہ کی خلافت کا دور آیا، وہ پہلے زینے پہ بیٹھے۔ لوگوں نے پوچھا پہلے زینے پہ کیوں بیٹھے؟ کہا چوتھے پہ محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے، تیسرے پہ پہلے خلیفہ، دوسرے پہ دوسرے خلیفہ، اس لیے میں پہلے زینے پہ بیٹھا۔ ان کی خلافتوں کا دور ختم ہوا، مولا کائنات کی خلافت کا دور آیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، علی کی زینے پہ بیٹھیں گے، ممبر کے زینے ہو گئے ختم۔ علی بادشاہی قدموں سے چلا، کون علی؟ قطب الاقطاب علی، حبیب الاحباب علی، بیک نقطہ علی، ساقی کوثر علی، دین کا وارث علی، مصطفیٰ کا جانشین علی، بات مبہلہ علی، مالک بدر علی، مالک حد علی، مالک حنین علی، ناطق قرآن علی، مرضی پروردگار علی، نفس پیمبر علی، قوت پروردگار علی، خطیب ممبر سلونی علی، ابو طالب کا بیٹا علی، محمد کا داماد علی، جبرائیل کا استاد علی، امام المشارق علی، امام المغارب علی، صفت آدم علی، علت ابراہیم علی، لسان اسماعیل علی، جمال یوسف علی، بشارت یعقوب علی، کرم عیسیٰ علی، عین اللہ علی، وجہ اللہ علی، لسان اللہ علی، فاروق اعظم علی، صدیق اکبر علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، امام العارفین علی، راقب دوش رسول علی، وہ علی جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہے، وہ علی جس کی وجہ سے نوح کی کشتی کو نجات ملی، وہ علی جس کی وجہ سے ابراہیم کو آگ سے نجات ملی، وہ علی جس کی وجہ سے موسیٰ کو نجات ملی، وہ علی جس کی وجہ سے انبیاء کو نجات ملی، عین اللہ علی، وجہ اللہ علی، لسان اللہ علی، بادشاہی قدموں سے چلے۔ جملے کی نزاکت، کیفیت اور معرفت دیکھیے گا، علی کی عظمتوں کو سلام کیجیے گا۔ علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، اس جگہ پر جا کر بیٹھ گئے جہاں پر محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا علی پہلے خلیفہ کا دور آیا، وہ تیسرے زینے پہ بیٹھے، دوسرے خلیفہ کا دور آیا، وہ دوسرے زینے پہ بیٹھے، تیسرے خلیفہ کا دور آیا، وہ پہلے زینے پہ بیٹھے۔ آپ اس جگہ پر جا کر بیٹھ گئے جہاں پہ مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے۔ علی نے تاریخی جملہ پڑھا، مولا نے فرمایا اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتا ہے، میں علی وہ ہوں جو دوش مصطفیٰ پر بھی بیٹھا کرتا ہے۔ میں علی وہ ہوں جو دوش محمد مصطفیٰ پر بھی بیٹھا کرتا۔ خلافت کا معاملہ عبادت سے وابستہ نہیں، علم اور طاقت سے وابستہ۔ اس لیے محمد مصطفیٰ کے علم کے وارث مولا علی تھے۔ میں نے دلیلیں دی قرآن سے پڑھا، غور ہے کہ نہیں؟ جو کریم کربلا نے خطبہ دیا تو اس میں کیا ظاہر کیا؟ علی کا علم ظاہر کیا 10 محرم کو، کیونکہ حسین نے کربلا کے میدان میں تعداد کے معیار کو ختم کر دیا تھا۔ چلے پھر جملہ دیا کرتا ہوں، آنے کا مقصد برا ہو جائے۔ اے نفس مطمئنہ واپس پلٹ آ،
کیا صاحب آپ نے تو محرم سنا ہے؟ میں نتیجہ دینے لگو، اس سے آگے ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، واپس پلٹا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پہ اتر آئے۔ اے نفس مطمئنہ واپس پلٹا، قریب آ گیا۔ حسین کہاں گئے تھے؟ اچھا میں پلٹ کے کہاں جاؤں گا؟ میں سلامت رہے گھر جاؤں گا۔ حسین تھے عرش کے۔ اے نفس مطمئنہ واپس پلٹا، چلے دلیل دے تو۔ موسیٰ کوہ طور پہ گئے، نتیجہ کوہ طور پہ گئے، جلدی جلدی جا رہے تھے، قرآن کی کچہری میں چلے۔ اے موسیٰ تجھے اتنی جلدی کیوں ہے کہ پروردگار تم اس سے راضی ہو جائے؟ میں جملہ کہہ کے چلاؤں گا، ان ہواؤں میں جملہ گونجتا رہے گا، یا علی تیرے چاہنے والوں کی ہے۔ اے موسیٰ تجھے اتنی جلدی کیوں ہے کہ پروردگار تم اس سے راضی ہو جائے، تم اس سے راضی ہو جائے۔ اور جملے کی نزاکت، کیفیت اور معرفت اور حسین کی عظمتوں کو سلام۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی تمنا تھی، 1.25 لاکھ انبیاء کی تمنا تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ 10 محرم کی خدا کی تمنا تھی کہ حسین مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے نفس مطمئنہ واپس پلٹا، اس حالت میں کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ 4 جنازوں پہ حسین نے بڑا گریہ کیا، روتے ہوئے شرمایا نہ کرو، شبی آئے گی، یہ شبی اکیلی نہیں، حسین بھی ساتھ آئیں گے۔ جب اکبر کے سینے میں برشی لگی، حسین کہا کرتے، اکبر تیرے جانے سے میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ علی اکبر تو میری آنکھوں کا نور ہے۔ 3 جملے کہے تھے کریم کربلا نے، علی اکبر ہمارے گھر کا خزانہ ہے، علی اکبر ہدایت کا چراغ ہے۔ اب حسین کون؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہے ہدایت کا چراغ، اور حسین کے گھر کے چراغ کو علی اکبر کہتے ہیں۔ روتے ہوئے شرمایا نہ کرو۔ دوسرا جنازہ حضرت عباس کا تھا، حسین نے بڑا گریہ کیا۔ جب قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، شبیر نے بڑا گریہ کیا۔ جب علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، واحد شہزادہ علی اصغر جسے حسین نے چھپایا، حسین نے اصغر کو چھپا دیا۔ آخری سلام کے لیے حسین زینب عالیہ کے خیمے میں آئے، بہن میرا آخری سلام، کہ حسین تو جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، حسین میرے پاس بیٹھ، میں تجھے دیکھتی رہوں۔ عزادار حسین زمین پہ بیٹھ گئے، زینب عالیہ نے بھائی کا طواف کرنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے زینب عالیہ نے 7 چکر لگائے، حسین کے گلے کے بوسے لیے۔ کہا بہن زینب عالیہ گلے کے بوسے کیوں لیے؟ کہا ماں نے فرمایا تھا جب حسین آخری رخصت کو جائے میری طرف سے گلے کے بوسے لینا، اسی گلے پہ ظالم کا خنجر چلے گا، ماتم کر لینا۔ کہا بہن زینب ذرا کلائیوں سے کپڑا ہٹانا، میرے بعد انہی ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، سیدہ کا لال خیمے سے باہر آیا، بکھرے ہوئے جنازوں کو دیکھا۔ علی اکبر میں نے تمہیں سوار کرایا، اون محمد میں نے تمہیں سوار کرایا، حبیب میں نے تجھے سوار کرایا، کوئی ہے جو غریب کی سواری لے کے آئے؟ تاریخ کہتی ہے 7 مرتبہ عباس کا جنازہ فرات کے کنارے سے بلند ہوا، 7 مرتبہ زمین پہ آیا، یا زینب عالیہ آگے بڑھی، بھائی تجھے میں سوار کراتی ہوں۔ کتنا غریب ہو گیا تھا حسین جو بہنوں کے سہارے سلجنا پہ بیٹھے، جب میں کہوں گا تب سواری آ جائے گی۔
ایک شہادت کا جملہ پڑھوں گا. عزاداران امام مظلوم کربلا حسین زلجنا پہ بیٹھے, زلجنا کو ایڑ لگائی. زلجنا نے چلنے سے انکار کیا, کہا تھک گیا ہے جن کی 4 سال کی بیٹیاں. کہا پیچھے مڑ کے دیکھ. حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا, 4 سال کی سکینہ ننھے ہاتھ زلجنا کے قدموں پہ رکھ کے کہتی ہے, زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا, جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا. عزادارو حسین سواری سے اترے, معصومہ کو سینے پہ سلایا, معصومہ کو نیند آ گئی. یا سکینہ کو زینب کے حوالے کیا, سجاد کو زینب کے حوالے کیا, اور یہ فرمایا زینب عالیہ میری اولاد تیرے سپر. عزاداران امام مظلوم کربلا, اب میں نے تاریخ میں جملے پڑھے. حسین زلجنا پہ بیٹھے, ایک مرتبہ زینب عالیہ کی آواز آئی, حسین بے شک تو سیدہ کا غریب بیٹا, ایک حملہ ایسا کر ظالموں کو پتہ چل جائے, اگر تیرے ساتھ بہنیں نہ ہوتی تو غریب کبھی نہ ہوتا. عزادار حسین نے ذوالفقار نیام سے نکالی, جتنے ماتمی بیٹھے ہو ماتم کر لینا. اللہ اکبر کہہ کے فوج پہ حملہ کیا. تاریخ کہتی ہے حسین تلوار بھی چلاتے تھے, آنسو بھی بہاتے تھے, رو رو کے کہتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مارا, تم نے میرے قاسم کو مارا, تم نے میرے عباس کو مارا. مجھے ایک سید نے حکم دیا تھا جب بھی شبیہ زلجنا کی برآمدگی کروانا یہ جملہ لازمی پڑھنا. حسین جنگ کرتا جا رہا تھا, جب فرات کے کنارے سے گزرا بلند آواز سے کہا اٹھو عباس, اپنے بھائی کی جنگ دیکھ, اب بھی ماتم نہیں کرے گا. عزادارو حسین حملے پہ حملہ کرتا جا رہا تھا, یا خدا کی آواز آئی, حسین میں راضی ہو گیا, حسین واپس پلٹ آ, حسین تجھے علی اکبر کا واسطہ, حسین تجھے قاسم کا واسطہ, حسین تجھے عباس کا واسطہ. حسین نے ذوالفقار نیام میں ڈالی, پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا, کیسے سنیں گیا. کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا. سیدہ کا لال زخموں پہ سہم کھاتا گیا, سروں پہ ماتم کر لینا. آخری وقت حسین نے اپنی دونوں باہیں زلجنا کی گردن میں ڈالی. زلجنا مجھے وہاں لے جا کر اتار دے جہاں میرے اکبر کا ماتم کر لینا, مجھے وہاں لے جا کر اتار دے جہاں میرے اکبر کا جنازہ پڑا. عزادارو سیدہ کا لال منہ کے بل زمین پہ آیا, یا زلجنا نے حسین کا طواف کرنا شروع کیا. یہ ظالم کہتے ہیں یہ گھوڑا حسین کو پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا, میں ختم کر لینا. یہ گھوڑا حسین کو قتل ہونے نہیں دے گا, پہلے اسے قتل کرتے ہیں. پیچھے سے بڑے ظالم کی آواز ہے, اسے نہ مارنا, یہ رسول کی سواری کا گھوڑا, اور جسے مارا وہ دوش نبی کا سوار. سیدہ کا لال منہ کے بل زمین پہ آیا. یہ ایسی شہادت ہے یا پڑھنے والا مر جائے یا سننے والے مر جائے. بس ایک جملہ پڑھوں گا, اسی پہ شبی آ جائے گی. منہ کے بل سیدہ کا لال زمین پہ آیا. امام زمانہ فرماتے سلام ہو میرے جد پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. بڑی مشکل سے حسین زمین پہ آیا, یا قاتل آگے بڑھے. عزاداران امام مظلوم کربلا قاتل آگے بڑھے, یہ قریب آئے. ایک ظالم نے ایک پتھر اٹھایا, اتنی زور سے حسین کی پیشانی پہ مارا, حسین کی پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. عزاداران امام مظلوم کربلا, یا دوسرا قاتل آگے بڑھا, اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اس نے نیزہ حسین کے پہلو میں مارا. کہ اماں تیرا پہلو بھی زخمی تھا, میرا پہلو بھی زخمی ہو گیا, اب پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا میں, کیسے سنیں گے آپ. اتنے ماتمی بیٹھے ہو ماتم کر لینا. یا ایک قاتل آگے بڑھا, یہ کہنے لگا ظلم کرنا نہیں آتا, ظلم میں کروں گا, اللہ کا عرش بھی کام جائے گا. عزادارو یہ قریب آیا, اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. عزادارو دائیں ہاتھ سے اتنی زور سے تماچا مارا,
سیدہ کا لال زمین پہ گرا، آواز آئی عباس، آواز آئی عباس میں غریب ہو گیا، عزادارو یہ شمر آگے بڑھا، یہ حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا، حسین کی آواز ہے، شمر تو بڑی بلند جگہ پہ بیٹھا ہے، اس نے پہلی ضرب چلائی، دوسری ضرب چلائی، تیسری ضرب چلائی، چوتھی ضرب چلائی، عزادارو یا معصومہ بیدار ہوئی، بابا بابا کر کے میدان میں آئی، 4 قدموں پہ بیٹی آ گئی، سروں پہ ماتم کر لینا، اسی پہ شبیر لے آنا، 4 قدموں پہ بیٹی آ گئی، 70 قدموں پہ بہن آ گئی، یہ ظالم خنجر مارتا، یا معصوموں نے غربت کے عالم میں بابا کو دیکھا، اپنے آپ کو سکینہ نے بابا پہ گرا دیا، ظالم شمر نے حسین کو چھوڑا، معصومہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اتنی زور سے تماچا مارا، حسین کی آواز آئی، او ظالم مجھے مار، میرے سامنے میری بچی کو نہ مار، ظالموں نے سر کو کاٹا، زلجنا واپس خیمے میں آیا، بی بیاں لپٹ گئی، اے زلجنا تیرا سوار کہا گیا، اے زلجنا اتنا بتا دو حسین نے پانی پیا تھا یا پیاسا؟ ماتم حسین